اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے اور اس کا چیپٹر ہے حسن سلوک، یعنی محبت اور پیار سے پیش آنے کو ہم حسن سلوک کہتے ہیں۔ اس کے جو ہے وہ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اور یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے اس کا، اور اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں ان کے لیے ایک بریفنگ کی الگ سے ویڈیو ریڈی کر دوں۔ پہلے ان کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں: شاندار، عیش و آرام، مہلک، بیجا، اشتہار، بینائی۔ اور مجھے کسی نے ایک بچے کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیپٹر کی ریڈنگ بھی کروایا کریں، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں ریڈنگ کرواؤں اس کی چیپٹرز کی ساتھ ساتھ، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کروا لوں، تو یہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ عیش، اس کے مطلب ہے سکھ یعنی چین۔ بیجا مطلب کہ بے وقت یعنی نامناسب، جیسے کسی چیز کا وہ وقت نہ ہو اور بیجا طلب کی جا رہی ہو۔ ٹٹولنا کہتے ہیں تلاش کرنے کو۔ بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی۔ مہلک ہلاک کرنے والی، خطرناک۔ شاندار یعنی عالی شان۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے ماں باپ کا بیجا لاڈ پیار۔ آپشنز تو ہمیں دیے ہوئے ہیں: ڈانٹنا، لاڈ پیار، غصہ یعنی اور حمایت کرنا، تو اس کا صحیح جواب ہے لاڈ پیار۔ کچی بستی میں رہتا تھا ظفر، عابد، امجد یا سفیان؟ عابد۔ ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے کس نے؟ چچا جان نے، ماموں جان نے، تایا جان نے یا بھائی جان نے؟ آف کورس چچا جان نے۔ ظفر نے عابد کے لیے خریداری کی: گھڑی، کتاب، سفید چھڑی یعنی ٹوپی، سفید چھڑی۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا: کراچی، پشاور، کوئٹہ یا اسلام آباد؟ اسلام آباد میں ظفر کے ابا جان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ کہاں سے ہوا تھا؟ لاہور سے ہوا تھا۔ تو یہ ایکسرسائز بھی ہم نے کر دی ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز نمبر 3 ہے: دیے ہوئے الفاظ معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ بعد ازاں سبق سے ان الفاظ سے متعلق جملے ڈھونڈ کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ تو یہ انہوں نے ہمیں ورڈز دیے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پزل ورڈز بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اس میں سے سرچ کر کے یہ والے ورڈز اور اس میں دائرہ لگانا ہے۔ تو الفاظ کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عہد ہے، نوجوان ہے، علاج ہے، اکلوتا ہے اور درخواست ہے۔ تو یہ اکلوتا ہے، یہ نوجوان ہے، عہد، درخواست اور علاج۔ اگر آپ چاہیں تو کسی کلرفل پینسل سے بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ بک میں سے جو ہے وہ یہ لکھنے ہیں ترتیب وائز، تو یہ ہم نے اس میں سے یہ لکھ دیے ہیں: عہد، علاج، درخواست، نوجوان اور اکلوتا۔ اور ان الفاظ کے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں، بک میں سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں، جیسے کہ ظفر کا علاج کروایا ظفر نے، اور آپ درخواست کا لکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاج کی درخواست پیش کی گئی تھی۔ عہد، ہمیں عہد وفا کرنا چاہیے۔ نوجوان عابد کے بہت کام آیا۔ ظفر ابا جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو آپ اس طرح کے کچھ بھی جملے اپنے مطابق بنا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز شو یور کریٹیوٹی، اپنی کریٹیوٹی ضرور شو کیا کریں، کبھی بھی رٹے رٹائے یا دکھے دکھائے کام پر مت فوکس کیا کریں۔ اچھا، پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو اس کے جملے چاہیے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ نمبر 4 ہے: دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی تھی؟ عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ظفر نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا
اس کے بارے میں بتائیں. اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ تو جی پہلے سوال کا جواب ہے سفید چھڑی کس کے کام آتی ہے؟ سفید چھڑی نابینا لوگوں کو چلنے اور سڑک پار کرنے میں مدد کرتی ہے. عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی تھی؟ بچپن میں جب عابد 2 سال کا تھا تو ایک بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی. بینائی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بینائی کسے کہتے ہیں؟ بینائی کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو. عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ عابد کو تعلیم نابینا اسکول کی پرنسپل نے دلوائی. کس نے دلوائی تھی؟ ایک نابینا اسکول کی پرنسپل تھی، انہوں نے دلوائی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عابد کو پڑھنا لکھنا آ گیا اور جب اس کی بینائی واپس آئی تو وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گیا. سوال نمبر 4. ظفر نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بتائیں. ظفر نے عابد کو سفید چھڑی خرید کر دی تاکہ وہ اس کی مدد سے آسانی سے اپنا راستہ طے کر سکے. سوال نمبر 5. اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ جواب ہے کہ اگر میں ظفر کی جگہ ہوتا تو اپنے ابو سے مشورہ لے کر اس کا ہسپتال میں علاج کرواتا. اگین آپ اگر ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے پاس جو بیٹر آپشن لگتا ہے کہ آپ کیا اس کی پیسوں سے مدد کر سکتے تھے، یا آپ اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے شہر جا کر اس کا علاج کروا سکتے تھے، یا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کی ٹیک کیئر کر سکتے تھے، اس کا خیال رکھ سکتے تھے. وٹ ایور جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ ضرور لکھیے گا. اچھا، ابھی انہوں نے دیا ہوا ہے سوال نمبر 6 ہے لفظوں کا کھیل. دی ہوئی مثال کے مطابق 5 مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیے. اچھا، مرکب الفاظ ہم نے جو ہے وہ خود لکھنے ہیں اور اس کے جملے بھی بنانے ہیں. جیسے کہ سبق میں سے ہم دیکھ لیں گے، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے مرہم پٹی. اس کا جملہ ہے کہ زخمی کی مرہم پٹی کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا. اسی دیکھیے کہ 5 میں نے اور بنائے ہیں. پہلا مرکب ہے صحت و صفائی. مرکب ہمیشہ مرکب الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو 2 لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے. جیسے صحت ایک ورڈ ہے اور صفائی دوسرا ورڈ ہے، تو صحت و صفائی ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ ایک مرکب بن گیا ہے. تو یہ آپ نے سبق میں سے دیکھنا ہے. آپ لوگوں کو جو آسان لگتے ہیں الفاظ آپ وہ لکھ سکتے ہیں. صبح و سویرے یہ بھی مرکب الفاظ ہے. مرہم پٹی، ہمدرد، خوش و خرم، یہ تمام مرکب الفاظ ہیں. یہ میں نے لیسن میں سے اٹھائے ہیں. آپ کو جو بھی مرکب الفاظ لکھنے نظر آتے ہیں تو آپ اس میں سے لے لیجئے گا سبق میں سے، اور ان کے جملے بھی بنا لیجئے گا. صحت و صفائی، میں صحت و صفائی کا خیال رکھتا ہوں. صبح و سویرے، مجھے صبح و سویرے پرندوں کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. مرہم پٹی، ڈاکٹر نے زخمی کی مرہم پٹی کی. ہمدرد، میرا دوست میرا ہمدرد ہے. خوش و خرم، میں ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ مرکب الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف پڑھتے ہیں. کوسچن نمبر 7 ہے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے معنی سے ملائیے. گن کا مطلب ہے گننا، گن کا مطلب ہے خوبی. صرف اعراب کا فرق ہے، ورڈز وہی ہیں. گاف نون ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیا ہے تو یہ گن ہو گیا ہے، اور اگر اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ گن ہو جائے گا. لیکن صرف اور صرف زیر اور زبر اور پیش کی چینج ہونے کی وجہ سے اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہ دھن ہے، اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے شوق، اور یہی اگر ہم پیش کو ہٹا کے زبر لگا دیں گے تو یہ دھن ہو جائے گا، جس کا معنی ہو جائیں گے دولت. میل، زیر لگا ہوا ہے تو میل کا مطلب ہے فاصلہ، اور یہی اگر ہم زیر ہٹا کر زبر لگا دیں گے تو یہ جو ہوگا میل، اور میل کا مطلب ہے گندگی. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں ہم. ایکسرسائز نمبر 8 ہے خالی جگہ میں حروف شرط و جزا لکھ کر جملے مکمل کریں. حروف شرط و جزا کیا ہوتے ہیں؟ لائک اگر، تب، جب، تو، سو، جو، ویسا، جیسا. جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی، جو بوگے سو کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے،
اگر وہ وقت پر دوا لیتا تو جلد صحت یاب ہو جاتا۔ یہ بھی ہو گیا ہے۔ اور ایکسرسائز نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ آپ لوگوں کا کلاس کا جو ہے وہ ٹاسک ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی کلاسز میں کرنا ہے، وربل کام ہے یہ۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں۔ آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحانات کی تیاری نہیں کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ 2 مختصر پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ اور ہے سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ تو یہ میں دونوں آپ کو کروا دیتی ہوں، اگر آپ لوگ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا، آپ اس میں سے مدد لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں کرواؤں آپ وہی کروائیں۔ میرا دوست بہت بیمار تھا جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ رہا تھا، اب امتحانات سر پر تھے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا کہ میں امتحان کی تیاری کیسے کروں گا کیونکہ اس کا کام بھی مکمل نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم میری کاپی لے کر کام مکمل کر لو۔ میں نے پڑھائی میں بھی اس کی مدد کی اور مشکل سوالات اسے سمجھائے اور ہر طرح سے اس کی مدد کی۔ یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا، آپ جو بیٹر لکھ سکتے ہیں، جو آپ نے چیپٹر ریڈ کیا ہے تو وہ آپ ضرور لکھیے گا، اس کو جو ہے وہ آپ جسٹ آئیڈیا کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز سوال تھی اس کا کہ حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے برتاؤ کے موضوع پر مختصر سا نوٹ لکھیں، وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے۔ پھر اگین وہی بات کروں گی کہ اگر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور خود سے لکھا کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آٹا پیس رہا تھا اور ساتھ ہی درد سے کراہ رہا تھا، یعنی کہ اس کو اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ اس کو باقاعدہ درد ہو رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہا تھا، مطلب تڑپ رہا تھا درد کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ماشاءاللہ سے دو جہاں کے آقا ہمارے سرور کائنات سبحان اللہ، انہوں نے وہ خود آٹا گوندھ لیا۔ پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لینا۔ اور ہم دیکھیں آج کل کے دور کے اندر توبہ حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کام کریں، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال تھی اچھے برتاؤ کی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال کیا اور اس کی مدد کی۔ تو آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں جو بھی کہانیاں ہیں آپ وہ ضرور لکھا کریں، ضروری نہیں ہے کہ جو کام میں کرواؤں اسی کو آپ کاپی کریں۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کام آ سکوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں، تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔